آج ہمارے اندر یہ کمی، آج ہم نے اس دین کو یوں ہی سمجھ لیا، آج ہم یہ نہیں پرکھتے، آج ہم یہ نہیں دیکھتے مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں۔ آج اس معاشرے کے اندر اگر ایک انسان ہے گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا پاور سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھا بیٹھا ہوا ہے۔ اور سن لو اور مسلمانوں سن لو، اور تم وہ قوم تھی کہ اگر آج آپ سمجھ لیتے، اگر آج اس دین کو سمجھ لیتے، اس شریعت کو سمجھ لیتے، اللہ کے نبی کی حدیثوں پر عمل کر لیتے، تو میں یہ کہوں گا یہ حالات، یہ آپ کے اوپر حالات جو آئے ہیں، یہ کہیں سے کہیں تک بھی آپ کے اوپر نہ آتے۔ آپ کو پتا نہیں ہے، قرآن تمہیں بتاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت، اور تم ہی سربلند رہو گی اگرچہ تم کامل مومن بن جاؤ، کامل ایمان والے بن جاؤ۔ پتا چلا کہ آج اگر ہمارے اوپر حالات ہیں، آج اگر ہمارے اوپر پریشانیوں کا انبار ہے، آج ہمیں ٹاکایا جا رہا ہے، آج اگر مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی وباؤں کا ایک انبار لگائے ہوئے ہیں، یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو بھی اس کا بڑا افسوس ہوگا۔ آپ کو نہیں، آج ہو رہا ہے امت مسلمہ پریشان ہے۔ کہیں تک بھی چلے جائیے، نظر اٹھا کر کے دیکھیے، جہاں بھی آپ ایمان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج پریشان ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے اور ہم اس دنیا کے اندر کامیاب رہیں گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ آج ہم شریعت کو چھوڑ کر اس دنیا میں کامیاب بنیں گے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن آیت تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ اس دنیا کے اندر منورنجن کی زندگی گزارتے رہو اور تمہیں جنت مل جائے گی؟ اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا یہ یقین ہے، بھول جائیے، اگر گناہ کرو گے آپ کو سزا ملے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اتنے لٹ پڑیں گے، اتنے لٹ پڑیں گے کہ وہاں آپ خون کے آنسو ہوں گے، لیکن وہاں خون کے آنسو ہونے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں آپ کے اوپر، آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کے اوپر رحم کھائے گا۔ اور سن لو، اگر سننے کی طاقت رکھتے ہو تو آج سن کر کے جانا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو شہر تفریح کے اندر گزاریں، ہم منورنجن کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، ہم یتیموں کا حق کھاتے رہیں، ہم مسکینوں کو ستاتے رہیں، ہم فقیروں کو ستاتے رہیں، ہم اپنی اولاد کو، اپنی اولاد پر اپنی نظر نہ رکھیں؟ ہماری اولاد کہاں بیٹھ رہی ہے، ہماری اولاد کہاں سے اٹھ کر کہاں جاتی ہے، ہماری اولاد کون سی زندگی گزار رہی ہے، ہمارا بیٹا جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا جا رہا ہے، ابھی اپنی جوانی چڑھتا ہوا جا رہا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس پر اپنی نظر رکھنا چھوڑ دیا۔ اگر ہماری بیٹی ہے، نوجوان بیٹی ہے، ہم نے اسے ایسی تعلیم دی، ایسی غلط تعلیم دی کہ آج ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ وہ بیٹی، وہ بیٹا جسے ہم نے شریعت کی تعلیم نہ دی، جسے ہم نے قرآن کی تعلیم نہ دی، جسے ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات میں سنائے، تو یاد رکھو مسلمانوں، پھر وہی ہوگا جو آج اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کے اوپر پریشانی، آج آپ کے اوپر یہ وبا، آج آپ کے اوپر یہ سارے کے سارے حالات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ اور سن لو مومنوں، یہ حالات وہاں سے آئے ہیں کہ تم نے یتیموں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور تم نے فقیروں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور تم نے اپنے سے کمتر درجے والوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ آج اگر کہیں ایک بھوکا سویا ہوا ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، عمر کا زمانہ یاد نہیں آتا، اور جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اس عمر کی زندگی کو دیکھو، اس عمر کے بارے میں میں آج یہ کہوں گا کہ ہم نے اخلاص کو آئینہ بنا کر دیکھو، میرے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اور تم کو آ جائے گا سرکار چلانے کا شعور۔ عمر فاروق جیسا قانون بنا کر دیکھو، اور کیا کہتے ہو
پچھتانا پڑے۔ مسلمانوں، تم ان کی آل و اولاد اور تم ان کے دین پر چلنے والے، آج تم نے اس دنیاوی عالم کو دیکھتے ہوئے آج تم اپنے آپ کو کھو بیٹھے اور بھول بیٹھے۔ اور آج کی ماں، اگر میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، میری نحیف سی آواز، کمزور سی آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو یاد رکھو، میں آپ سے صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو نہ سمجھو گی، اپنے آپ کو نہ پرکھو گی، تو اللہ کی قسم میں یہ کہوں گا کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کو یاد نہیں آتا آپ ہی کی ماں میں سے، آپ ہی کی زندگی، آپ جیسی زندگی گزارنے والی عورتوں میں سے ایسی عورتیں گزری ہیں کہ رب نے انہیں یہیں پر جنت کا پروانہ، جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت کی ہے۔ اگر یاد چاہتی ہو آپ جنت کے اندر جانا سمیہ کے ساتھ، آپ چاہتی ہو حضرت فاطمہ کے ساتھ، آپ چاہتی ہو رابعہ بصریہ کے ساتھ کہ ہمارا بھی نام ان کی لسٹ میں آئے، تو یاد رکھو ان جیسے عمل کرو، ان جیسے عمل اگر آپ کرو گی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ نے کسی گنڈے، کسی لچے کی اگر فلمی دنیا کے اندر آپ نے فلموں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس جیسا بنایا، اگر آپ نے کسی ہیروئن کی طرح اپنی زندگی کو بنایا، آپ نے اس کا لباس دیکھ کر اس کا لباس آپ کو اچھا لگا ہے، آپ نے ایسا لباس بنایا ہے، آپ یاد رکھو اللہ کے نبی نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج اگر آپ نے کسی ہیروئن کو فلم کے اندر دیکھ کر، اور ماں سن لو، اگر سیریل کے اندر کسی عورت کے آپ نے کسی عورت کو دیکھ کر اس جیسی زندگی بنانے کی فکر کی ہے تو یاد رکھو جنت کی تلاش میں نہ رہنا، وہاں پہلے آپ کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اللہ کی جہاں آپ کو لت پڑیں گے، آپ کی ایسی پٹائی ہوگی کہ آپ وہاں خون کے آنسو روؤ گی، لیکن اللہ وہاں اس وقت آپ پر رحم نہیں کھائے گا۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی؟ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ آج ہم عبادت کر رہے ہیں، حالات کو دیکھ کر اپنے اوپر لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں۔ چار آدمیوں کا گٹ ایک جگہ بیٹھ جائے، وہاں بیٹھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تڑپایا جا رہا ہے، ہمیں اگر ستایا جا رہا ہے، اگر ہمیں لوٹا جا رہا ہے، یاد رکھو آپ کی اگر سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہمیں تڑپایا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ستایا جا رہا ہے، تو کیا مسلمان ہونا تڑپانے کے لیے کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونا تڑپانے کے لیے ہے؟ ارے مسلمان کی علامت کیا تڑپنا ہے؟ مسلمان کی علامت کیا پریشان ہونا ہے؟ او میرے عزیزوں، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو اسے نکال دو، اسے اپنے ذہن سے نکال دو، مبادا کہیں یہ الفاظ آپ کے یہ الفاظ بولنے آپ کو کفر تک نہ لے جائیں۔ کیوں؟ آج کی ماں سے میں کہنا چاہوں گا آج آپ اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتی ہو۔ او سن لو، آج امت کے والدین میری باتوں کو کان کھول کر کے سنیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آج آپ نے اپنے بچوں کی پرورش، صحیح پرورش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ صحیح پرورش کرتی تو اس معاشرے کے اندر، اس امت کے اندر یہ بے حیائی، یہ بے پردگی جو آج آپ کی نوجوان بچی گھر سے باہر بغیر دوپٹے کے جاتی ہے، بغیر حجاب کے جاتی ہے، اور بغیر برقعے کے جاتی ہے، اور جو شعائر اسلام میں سے ہے، اور جو اسلامی پہچان ہے،
خیال رکھنا تھا کہ دیکھنے والا کہہ دیتا کہ ہاں یہ عائشہ، یہ فاطمہ، اور یہ عائشہ فاطمہ مریم کا نام لینے والی ہے، اگر اس کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر اس طرح کا لباس ہے۔ لیکن یہ کر ڈالتی، سوچا امت کی ماں، سوچا کہ آج آپ کی اولاد بگڑ گئی، اب آتے ہو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، اب کہتے ہو کہ تعویذ بنا دیا جائے، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی۔ اور تو نے اگر اس وقت میں اس کی فکر کی ہوتی جس وقت میں وہ ابھی چھوٹی تھی، ابھی ناسمجھ تھی، ابھی اپنی زندگی کے جینے کو چڑھنا چاہ رہی تھی، اس وقت میں اگر تو اس کی صحیح پرورش کر دیتی، آج رونا نہ پڑتا۔ اور والدین سنو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آج آپ کی اولاد بے حیا ہے، آج آپ کی بیٹی بے پردہ نظر آتی ہے، یہ آج آپ کے اوپر پریشانی آنا اسی کا سبب ہے، غریبوں کو نہ دیکھنا اسی کا سبب ہے، یتیموں کو نہ دیکھنا اسی کا سبب ہے۔ اور آپس میں کینہ، آپس میں بغض، آپس میں حسد، آپس میں کپٹ رکھنا، اپنے دلوں کو صاف نہ رکھنا، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم من مانی زندگی گزاری، اللہ کے یہاں ہمیں جنت مل جائے گی؟ اور بھول جاؤ، اس وقت تک جنت نہیں ملے گی، اور جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کرو گے۔ اور سن لو، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، آپ نے اگر گناہوں کا انبار لگائے ہوئے ہیں، آپ کی اب تک کی زندگی اگر گناہوں کے اندر گزری ہے، تو میں تو یوں کہوں گا آپ کے گناہ آسمان سے زیادہ نہیں ہو سکتے، آپ کے گناہ سمندر کے پانی سے زیادہ نہیں ہو سکتے، آپ کے گناہ اس زمین سے زیادہ نہیں ہو سکتے اللہ کے سامنے۔ اور ایک بار ایک کونا پکڑ کر اور اس رب کے سامنے گر گرا کر تو کہہ دے، اور ربا پرانی زندگی کے اندر بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ اور میں یوں کہوں گا، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس اسلام کے اندر کفر کا درجہ رکھا کرتی ہے، اور مایوس ہو کر کے نہ بیٹھنا، اللہ کے سامنے ایک کونا پکڑ کر رات کی تنہائیوں میں، اور جس طرح سے رات کی تنہائیوں میں مصلے پر بیٹھ کر زندگی گزار کے گئی، اور سمیہ جس طرح سے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے گر گراتی رہی، اور امت کی مائیں جن کے واقعات آپ کو بتاتے رہتے ہیں، وہ واقعات جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے سامنے گر گرائے، اپنے گناہوں کی ندامت پر، اپنے گناہوں کی ندامت کرو، اللہ کے سامنے کہو، ربا پرانی زندگی کے اندر نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا کر کے دیکھو۔ میں یوں کہوں گا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، آپ اسے غفور الرحیم پاؤ گے، وہ آپ کو بخش دے گا، آپ کو گناہوں سے نکال دے گا۔ اور اس رب سے کہو، یا ربا آپ جو باقی زندگی ہے، جو میری آنے والی زندگی ہے، اللہ اپنے اور اپنے دین کی خاطر گزارنے والا اور والی بنا دے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، میں صرف آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ان ماؤں تک آپ کو یہ بات بتانا، ان ماؤں کے کانوں تک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن ماؤں نے آج اولاد کی فکر کرنی چھوڑ دی تو پریشانی آئی، گھروں کا سکون ختم، صرف اس بنا پر کہ آپ نے اپنی اولاد کو یہ نہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میرا بیٹا، رات کی تاریکی میں میری بٹیا کیا کام کر رہی ہے، اور تم نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھو، اگر آپ اولاد کی فکر نہ کرو گی، اسی طرح سے گھروں کا سکون، اسی طرح سے آپ کا چین اور سکون ختم ہوگا۔ آج کیا ہو گیا، جہاں بھی جا کر کے کھڑا ہوا جائے، جہاں بھی جا کر بیٹھا جائے، صرف اور صرف ایک شکایت آتی ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے، اگر بیوی ہے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کوئی باپ ہے اپنی اولاد
کی شکایت کر رہا ہے، اگر ماں ہے اپنی بیٹی کی شکایت، اگر بیٹی ہے اپنی ماں کی شکایت، اور مسلمانوں تمہارے گھروں کے اندر یہ وبا، یہ بیماری، یہ کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ میں آپ کو صرف یہی سمجھانے کی کوشش اور جدوجہد کر رہا ہوں کہ یہ وبا، یہ پریشانی آپ نے شریعت کو چھوڑ کر کے، آپ نے آج کی فلمی اسٹاروں کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا شروع کیا، وہاں سے یہ وبا آپ کے گھروں کے اندر آئی ہے۔ ورنہ اگر آپ کو اولاد کی تربیت کرنا تھا، ایک اللہ والے گزرے ہیں بایزید بستامی، اوہو عزیزوں، بڑے اللہ والوں میں ان کا نام ہے، جب تک قیامت آئے گی ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک قیامت آئے گی ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ میں اپنی بات ان والدین کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ سن لو کس طرح سے اولاد کی تربیت ہوا کرتی ہے، اور بایزید بستامی کیسے بنی، اتنے بڑے اللہ کے بنی۔ تو سن لو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد محترم کا انتقال 55 کے اندر ہو گیا۔ والد کا ایک سپنا تھا، والد نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو عالم دین، عالم ربانی دین بناؤں گا، لیکن والد اس سپنے کو دیکھ نہ سکا، والد اس دنیا سے چلا گیا۔ والد کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، دھوکہ دیا ہے، اور یہ دنیا کا دھوکہ ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ آج ہم اس دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا نہ جانے کہاں ساتھ چھوڑ دے۔ اور کیوں نہیں آتے ہو مسلمانوں، اور کیوں تمہارے کانوں پر ایک جو نہیں رہتی، آپ کے کانوں پر علماء کی بات کیوں نہیں پہنچتی؟ آپ کیوں گنڈوں کی باتوں کو اپنے کانوں پر لاتے ہو؟ کیوں جیسا بننا چاہتے ہو؟ آپ نے اپنے جو اصل ہیرو ہیں، قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو آپ کے اصل ہیرو، جو آپ کے اصل رہنما، آپ کو راستہ بتانے والے، آپ کے کانوں پر ان کی بات نہیں پہنچتی۔ آپ ان کی باتوں کو لہو لعب کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے ہو۔ اگر پکڑتے ہو تو ان کی باتوں کو پکڑتے ہو جو پیسے کے ٹٹو، پیسہ دے کر کے ان سے کچھ بھی کہلوا لو۔ ان کی فلمیں دیکھ کر آج آپ نے اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ان جیسا بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھو پھر اللہ کے یہاں جہنم ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کے اندر آپ کو جانا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بایزید بستامی اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے۔ او ماں، باپو، سن لو، اپنی اولاد کی اگر پرورش کرنا چاہتے ہو، اگر خون کے آنسو رونا نہیں چاہتے ہو، اگر اپنی اس زندگی کو جو آپ کی 60-70 سالہ زندگی ہے اس کو آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو بایزید بستامی کے اس واقعے سے نصیحت حاصل کر کے یہاں سے اٹھ کر جانا۔ اور بایزید بستامی کے والد کا جب انتقال ہو گیا، بایزید بستامی کی والدہ ہے، والدہ اللہ والی متقی پرہیزگار تھی، اور بایزید بستامی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آج کل کی ماں کی طرح ایسے ہی گھر سے باہر نہ نکالا، اور صبح کو باہر نکال دیا، شام کو آ گیا، کھانا دے کر کے سلا دیا۔ اس طرح سے بایزید بستامی کی ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کیا، اور بایزید بستامی کی ماں نے ان کی پرورش کرنا شروع کیا۔ جب ذرا تھوڑے بڑے ہوئے، اب وہ محلے والوں کے اندر نکل گئی اور مشورہ کرتی پھر رہی ہے، اور محلے والوں سے کہہ رہی ہے، او بھائیو، او بہنوں، اس کے باپ کا ایک سپنا تھا، اس کے باپ کا خواب تھا کہ جب بایزید بستامی بڑا ہو جائے گا، اسے دینی درسگاہ کے اندر چھوڑ کر کے آؤں گا، اور اسے عالم پرہیزگار متقی بناؤں گا، اسے قرآن پڑھنے والا بناؤں گا، اسے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے والا بناؤں گا۔ لیکن آج باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ او محلے والوں، او خیر خواہ حضرات، اور مجھے
مشورہ دو اور میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ محلے والے خیر خواہ تھے، وہ آج کی زندگی گزارنے والوں کی طرح نہیں تھے کہ کسی کے بچے کو صحیح راستے پر جاتے ہوئے دیکھ کر ان کے پیٹوں میں درد ہو جائے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بایزید بستامی کے باپ کا یہ سپنا تھا تو جاؤ فلاں جگہ پر ایک عالم دین ہے، ایک متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں، فلاں جگہ مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور بایزید بستامی کو چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اور ماں کی بات سمجھ میں آ گئی، ماں اس بایزید بستامی کو لے کر کے اگر آج کی ماں ہوتی، اگر باپ کا سایہ اس بیٹے کے سر سے اٹھ جاتا، کیا کرتی؟ اس کی فکر ہوتی کہ میں اس بچے کو کسی ہوٹل کے اندر چھوڑ آؤں کہ وہاں برتن دھو کر اور میرے لیے کچھ پیسہ کما کر کے لائے، اسے کسی کے کام پر چھوڑ کر کے آ جاؤں، اس ننھی جان کو کسی کام پر چھوڑ کر کے آ جاؤں کہ وہاں سے پیسہ کما کر وہ مجھے لا کر کے دے۔ اور یاد رکھو، ایسا ذہن آپ کے ذہن کی طرح ان کا ذہن نہیں تھا۔ بایزید بستامی کی ماں اس بچے کو لے کر کے اس مدرسے کی تلاش میں چلی ہے، اس بستی کی تلاش میں چلی ہے جہاں کا پتہ اس محلے ان کے محلے والوں نے انہیں دیا تھا کہ فلاں جگہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ وہ مدرسے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور ان اللہ والوں سے مخاطب ہوتی ہیں، بات شروع کرتی ہیں، ان اللہ والوں سے کہتی ہیں کہ حضرت میرا یہ بچہ ہے، آپ اس بچے کو عالم دین بنا دو، آپ اس بچے کو اپنے جیسا بنا دو، آپ اس بچے کو متقی پرہیزگار بنا دو۔ ارے آج کل کی ماں کی طرح ماں نہ تھی، کیا قربانی نہیں ہے؟ کیا قربانی نہیں ہے؟ ایک بچہ تو باپ کا سایہ سر پر نہیں اور شوہر کا انتقال ہوگا، لیکن پھر بھی اس دین کی خاطر بایزید کو چھوڑنے گئی ہے مدرسے کے اندر اور استاد سے کہا کہ اللہ والو او عالم دین، یہ بچہ ہے، اس بچے کو اپنے پاس رکھو اور اسے عالم ربانین بناؤ، اسے متقی پرہیزگار عالم بناؤ۔ یاد رکھو، ان اللہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ محنت کروں گا، میں اسے پڑھاؤں گا، میں اسے لکھاؤں گا۔ اور میرے عزیزوں، اس ماں کا بھی اب ایک سوال سن لو۔ اس ماں نے کہا، او اللہ والو، او عالم دین، ایک شرط ہے، میں اس شرط کے ساتھ آپ کے پاس اسے چھوڑنے آئی ہوں۔ اللہ والوں نے کہا، کیا شرط ہے؟ شرط بتاؤ، شرط سن لو۔ او والدینو سن لو شرط۔ اور کیا شرط پیش کی؟ شرط میں کہا کہ میرے عالم دین سن لے، اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ اگر آپ سے پڑھائی کے وقت میں، پڑھائی کے زمانے میں اولن تو بات یہ ہے کہ اس وقت تک آپ اسے گھر نہ بھیجنا کہ جب تک یہ عالم نہ بن جائے، جب تک یہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا نہ بن جائے۔ اگر یہ آپ سے کتنی بھی فرمائش کرے، آپ اسے گھر نہ بھیجنا۔ اس وقت میں آپ اس کا استقبال کے لیے گھر کا دروازہ کھولوں گی کہ جب یہ عالم بن کر کے میرے دروازے پر جا کر کے دستک دے گا، اس سے پہلے میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اور عالم دین نے کہا، بڑے ہاں، لیکن سن لو۔ اللہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے لگ گئے، شروعات کر دی، بایزید بستامی کو چھوڑ کر کے آ گئی۔ اب بایزید بستامی اپنے معمول کے اندر، اپنے اسباق کے اندر حاضر ہونے لگے، اپنے سبق کو یاد کرنے لگے، استاذ کے سامنے پڑھنے لگے، ثانوی تلمیذ طے کیے اور پڑھتے ہوئے ایک عرصہ جب گزر گیا، کچھ سال جب گزر گئے، بایزید بستامی ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی ماں سے ایک دن کے ملنے کے لیے چلا جاؤں۔ اور سن لو، اب یہاں بھی یہ بات سننے کی ہے۔ وہ استاذ کے پاس جا کر کے کہا، استاذ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں اور میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلا جاؤں۔ اور یاد کیوں نہ آتی، وہ باپ کا سایہ نہیں تھا، اور ماں کے برابر میں کوڑی بھر کر کے
ماں سے چپک کر کے سونے والا، اور اسے یاد نہ آتی تو اور کیا آتی، اور ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے والا، اور ماں کا شفقت والا ہاتھ جس کے سر پر پڑتا ہو، اور کیوں نہ اسے یاد آتی۔ بایزید بسطامی نے استاد سے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دیں۔ استاد نے جب یہ معاملہ سنا، یہ بات سنی، تڑپ گئے۔ بایزید سے کہا نہیں، چھٹی نہیں دے سکتے، ہم آپ کو گھر نہیں بھیج سکتے اس وقت تک جب تک آپ عالم نہیں بن جاؤ گے، آپ قرآن اور حدیث پڑھنے والے نہیں بن جائیں گے۔ بایزید رونے لگ گئے، استاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاذ نے کہا اے اللہ کیا کروں، اگر ایک جانب اس کی ماں کو دیکھتا ہوں، ماں کی طرف ہے میرا بچہ عالم بن کر کے ہی میرے گھر پر آئے، اور ایسے بچے کو دیکھتا ہوں تو اس بچے کی اس کی ماں کی محبت اس کے دل کے اندر دیکھتا ہوں، اللہ میں کروں کیا اللہ۔ اب استاد صاحب کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے بایزید سن لے، جتنا سبق آپ ایک دن میں سناتے ہو، جاؤ 11 دن اس سبق کو یاد کرو، 11 دن کا سبق ہمیں آپ ایک دن میں سنا دو، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ جتنا سبق بچہ 11 دن میں یاد کرتا ہے وہ سبق آپ ایک دن میں سناؤ، ہم آپ کو بھیج دیں گے، آپ مل کر کے اپنی ماں سے واپس آ جانا۔ اے میرے عزیزوں، اور میری ماں، اور میرے باپوں، اور سن لو پھر کیا ہوتا ہے۔ بایزید خوشی خوشی اپنی کتاب اٹھا کر کے اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں اور سبق کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو سبق یاد نہیں ہوتا، اور جب سبق یاد نہیں ہوتا تو سن لو اس کی ماں نے اس کی کیسی پرورش کی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اور میری ماں نے تو مجھے یہ بتایا تھا، اور اگر کوئی مشکل گھڑی آئے، اگر کوئی مشکل وقت آئے، اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ الجھن کے اندر پڑ جاؤ، اور 2 رکعت پڑھ لو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس رب سے مانگ لو، اور رب تو خود قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ قرآن کہتا ہے جب اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش کی تھی، اب اس کی ماں کی بات اس کے ذہن میں آئی، اب اس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گر گیا اور کہا ربا سبق یاد کرا دے۔ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد کتاب کھولی، 11 دن کا سبق یاد کیا، استاذ کو جا کر کے سنا کر کے استاذ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ اور اپنی والدہ سے مل کر کے یہاں حاضر ہو جانا۔ یہی بس نہیں ہوا، میں آپ کو بتاؤں یہی بس نہیں ہوا، بس ہوا تو کہاں ہوا، اب بایزید کو چھٹی مل گئی، کئی عرصے کئی سالوں کے بعد وہ خوشی کے اندر ملوث ہو گئے، خوشی کے اندر آ گئے، اب راستے کے اندر جا رہے ہیں، وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں، مدرسے سے گھر جا رہے ہیں، اپنی والدہ سے آج ملاقات کروں گا، آج اپنی والدہ سے، آج رات اپنی والدہ کے پاس اپنی والدہ سے چپک کر کے سوں گا، آج اپنی والدہ کا، آج اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھاؤں گا۔ آج خوشی خوشی بایزید گھر کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر کے دروازے پر جا کر بایزید نے دستک دی اور کہا کہ اماں کھولو، پہلے دستک دی ہے، گھر کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور بایزید گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ماں کا انتظار کر رہا ہے کہ اندر سے کنڈی کھلے اور میری ماں مجھے سینے سے لگا لے، اور وہ تو خوش ہو کر کے گیا تھا، لیکن اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ تیری ماں تجھ سے اس وقت تک ملنا نہیں چاہتی جب تک تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے والا نہ بن جائے، قرآن پر عمل کرنے والا نہ بن جائے۔ اور بایزید بسطامی دوسری آواز دروازے سے دیتا ہے، او اماں اماں میں بایزید بسطامی ہوں، کھولو، کوئی آواز نہیں آتی۔ اب مایوس ہو کر تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کہا کہ اماں اماں تیرا بایزید آیا ہے، دروازہ کھول۔ اور ماں
آج اپنی اولاد کو غلط کام کرنے پر سینے سے لگا لیتی ہو، آج اپنی اولاد کو گناہ کرنے پر انہیں سینے سے چمٹا لیتی ہو۔ اور بایزید بستامی کی ماں کا جواب سن لو، اندر سے تیسری بار دستک دینے پر بایزید بستامی کی ماں نے کہا، اے میرا بایزید بستامی نہیں ہو، تم میرے بایزید نہیں ہو، میرا بایزید بستامی اللہ کا ولی بننے گیا ہے، عالم بننے گیا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا بننے گیا ہے، حدیثوں کو اپنے دل سے لگانے والا بنایا گیا ہے۔ میں میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تعلیم بن کر کے آئے گا۔ اب مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اپنے حسب معقول اپنے سبقوں کے اندر لگ گئے، اپنے سبق یاد کرنے کے اندر لگ گئے، اور اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ آج تاریخ کی کتابوں میں بایزید بستامی کو یاد کیا جاتا ہے، آج بایزید بستامی کا نام لیا جاتا ہے۔ ماں، اگر آپ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہے تو بایزید بستامی کی ماں کی طرح بن جاؤ، اپنی اولاد کو کسی عالم کے پاس چھوڑ دو، اس سے کہہ دو کہ لو اسے سنوارنا آپ کا کام ہے، اسے آپ عالم عامل بنا دو۔ اگر آپ چاہتی ہو بایزید بستامی کی طرح ماں کی طرح بننا تو ان جیسا عمل کرو۔ اب بایزید بستامی لگ گئے، کئی سال گزر گئی، عرصہ گزر گیا، یہاں تک لکھا ہے 21 سال گزر گئے۔ 21 سال گزرنے کے بعد بایزید اپنے کمرے کے اندر ہیں، اتنے بڑے اللہ والے بن گئے۔ بایزید بستامی کے استاذ اپنے کمرے کے اندر ہیں، بایزید بستامی کے استاذ سے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایزید بستامی کے استاذ کے خواب میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے، اور بھی کہتے ہیں اے اللہ والے اٹھ ذرا جا بایزید بستامی کو آپ جا کر کے یہ کہہ دو کہ آپ کی ماں نے جس کام کے لیے یہاں چھوڑا تھا، آپ اپنے مشن میں، آپ کی ماں اپنے مشن میں آج کامیاب ہو گئی، اور جا کر کے بایزید بستامی کو خوشخبری سنا دو کہ جاؤ آج آپ عالم ربانیین بن گئے، آج آپ اللہ کے ولی بن گئے، آج آپ ایک متقی عالم بن گئے۔ اور بایزید بستامی کے استاذ اپنے بستر سے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی پگڑی اپنے ہاتھ میں لی ہے، وہ جا کر کے بایزید بستامی کے اسی وقت میں اس کے کمرے میں گئے ہیں، اور جا کر دیکھا تو بایزید بستامی مصلی بچھا کر سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ کیسے نہ بنتا اتنا بڑا اللہ کا ولی، اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کے لیے خالص کر لیا ہو۔ وہ بایزید بستامی کے استاذ نے سجدے سے اٹھا کر بایزید کو اپنے گلے سے لگا لیا اور چمٹا کر کے یہ کہا ہے